نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ایک حدیث رمضان المبارک کے حوالے سے سنانا مقصود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے ان کو اپنے قیام سے کچھ نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا یا صرف رات کو جاگ کر قیام کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ضروری ہے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اب اس روایت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے روزہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو محدثین نے اس حدیث کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے روزہ رکھ کر، لیکن افطار کے وقت وہ حرام مال سے روزہ افطار کرتا ہے، تو اس بندے کے روزے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس وہی بھوک اور پیاس جو اس نے برداشت کی وہ اس کے کھاتے میں لگے گی، کوئی ثواب کوئی نیکی وغیرہ اس کو اس روزے پہ نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ حرام مال سے بچنا چاہیے اور حلال روزگار جو اللہ کریم نے نصیب فرمایا ہے اس سے افطاری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دن بھر روزہ رکھ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتا رہے تو اس کو دن بھر روزہ رکھ کر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی نیکی ثواب وغیرہ نہیں ملتا، کیونکہ غیبت یہ ایسی چیز ہے جو بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کرنے سے منع فرمایا تو یا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا جو اس کو ناپسند کرتا ہو، اس چیز کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس کے اندر واقعتاً موجود ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کیا جائے تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اصلاً غیبت تو یہی ہے کہ کوئی برائی کسی میں موجود ہو وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے۔ اگر بات کسی میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ بیان کی گئی تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ بہتان کہلائے گا۔ تو یہ غیبت بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ آج کل بہت عام ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو غیبت سے بچانا بہت ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا، یہ روایت مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والے بندوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ عمومی بیماری، ایک ان میں سے غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس لیے غیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان کو بھوک نے بہت ستایا، شدت کی بھوک لگی ان کو اور نڈھال ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے۔ ان 2 پیالوں میں ان 2 عورتوں نے قے کی تو ان پیالوں میں تازہ خون اور انسان کے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان دو عورتوں نے غیبت کی ہے تو غیبت سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 3، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عمومی گناہ ہے کہ بندہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرے یا رات بھر جاگ کر گزارے اور قیام کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کی برائیوں میں مصروف رہے، روزے کا خیال نہ رکھے، تو ایسے بندے کو سوائے جاگنے کے یا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اپنے روزے سے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے روزے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کا پورا اجر نصیب فرمائے۔